ابدأ الافلاک والاغدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا یہ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرماتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، نأتی تو لے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا، پہلے مسلمان بیت المقدس میں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں یہ خیال آیا کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو ظہر کی نماز کی ادائیگی ہو رہی تھی، 2 ہو چکی تھیں رکھتے اور 2 رہتی تھیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے حبیب، یہ جو آپ نے آسمان کی طرف اوپر دیکھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں دیکھا ہے۔ دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو ہم آپ کی خواہش سمجھ گئے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ اس طرف اپنا رخ زیبا پھیر دیجئے۔ کس طرف؟ تَرْضَاهَا، جدھر آپ راضی ہیں۔ یہ نہیں کہ کعبے کی طرف پھیر دیں، سجے کھبے شمال جنوب، جدھر آپ دل کرتے ہیں آپ رخ پھیریں، ہم اسے قبلہ بنا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور کعبہ شریف کی طرف موڑ دیا۔ اب دیکھیے ادھر بیت المقدس ہے، پہلے ادھر ہو رہی ہے جماعت، صحابہ کرام کی صفیں پیچھے ہیں، پھر حضور علیہ السلام یہاں تشریف لائے اور اس طرف اپنا رخ کیا، اور پیچھے جو کھڑے تھے جو صحابہ کرام تھے، ان کے دلوں میں محبت تھی نا، انہیں پتہ تھا کہ حضور جو کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، اقبال کہتے ہیں اگر آپ کی محبت میری نماز کا امام نہیں ہے، میرے رکوع بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب، تو پھر ان میں حاضری تو ہے، حضوری نہیں ہے اس نماز میں، جس نماز میں آپ کی محبت نہیں ہے میرے۔ تو صحابہ کرام بھی پھر گئے حضور علیہ السلام کے پیچھے، اور یہ دیکھیے یہ صحابہ کرام کی اس ادا سے اگر ہم یہ اخذ کریں کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آتا ہے تو وہ معاذ اللہ کسی جانور سے بھی بدتر ہے، اور دلیل یہ ہے کہ حضور کا اگر خیال آئے گا محبت کی وجہ سے تو شرک ہے نہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہمیں جو صحابہ کرام نے دیا ہے یا جو اقبال نے دیا ہے کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، تو پھر نماز کیا ہے؟ وہ حجاب میں ہے۔ تو اب یہاں پہ یہودیوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ان کی آیتیں تو منسوخ ہو جاتی ہیں، کبھی یہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف کر کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا، ان یہودیوں کو شٹ اپ کال دی کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے کیا ہے، حالانکہ ادائے حبیب تھی، لیکن ادائے حبیب خدا کو خدا نے خود اپنے ذمہ کرم پہ ڈال لیا کہ یہ ہم نے منسوخ کیا ہے کہ اس طرف نہیں پڑھنی، اس طرف پڑھیں، یعنی جو ان کا فعل تھا اس کو اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پہ اپنی خوشنودی پہ لے رہا ہے کہ یہ ہم نے یہ منسوخ کیا تھا یہ والا قبلہ، اور اپنے حبیب سے کہا کہ آپ اس طرف ادا کیجیے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے جو یہودیوں کے معاملات تھے ان میں بھی یہ نسخ پایا جاتا تھا، یعنی پہلے کچھ ایک حکم چلتا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ یہودیوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات تھے جن میں یہ پایا جا رہا تھا، جیسے حضرت نوح کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز حلال تھی، صرف خون حرام تھا، اس کے علاوہ سب کچھ حلال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے حیوان حرام کیے، یعنی کہ
سے پہلے صرف خون حرام تھا، اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں روئے زمین کے وہ حلال تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آ کے جانوروں کے اوپر قدغن لگی کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، پھر حضرت موسیٰ کی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک یہ سلسلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا بیٹے کو ذبح کرو، لیکن بیٹے کی جگہ کیا ذبح ہوا؟ دمبا، تو گویا وہ پچھلا حکم تو منسوخ ہو گیا۔ اس سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بچڑے کی جو پرستش کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، ان کو قتل کیا جائے۔ کچھ قتل ہوئے، باقیوں کے لیے وہ کفارہ بن گیا، تو وہ جو سب کو قتل کرنا تھا وہ بھی منسوخ ہوا۔ تو یہ یہودیوں کے اپنے گھر کی بات تھی کہ ان کے ہاں بھی اس طرح کے احکامات جو ہے وہ منسوخ ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار ان کے ہی شریعت میں دلیلیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے جو نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے لیکن ان کے احکام جو ہے وہ منسوخ ہوئے ہیں، وہ 12 آیات ہیں۔ ان کی انشاءاللہ العزیز آگے کسی مقام پہ یہ بار بار آتی رہیں گی سامنے، تو ان کی تفصیل جو ہے یہ 12 آیات کون سی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے، سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں مسلمانوں سے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہو چکا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کے پہلے سوال ہو چکے ہیں اس طرح کے سوال کر رہے ہو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جب انہوں نے یہ سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے عجیب و غریب سوال، تو کیا ہوا؟ جو ایمان کے بدلے کفر لے، مطلب وہ ایمان کے بدلے انہیں کفر مل گیا۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ ٹھیک رستے سے بہک گئے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت کتاب، اس آیت کی ترجمہ سے پہلے میں پچھلی آیت کو پہلے اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں، تفسیر بیان کر دوں۔ یہ جو کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرنا چاہتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے، اور ان لوگوں کو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ ہاتھ آیا، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال آئے، کچھ یہودیوں کی طرف سے، کچھ مشرکین کی طرف سے اور کچھ مسلمانوں کی طرف سے، جن کے شان نزول میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جو یہودیوں کی طرف سے سوال آئے وہ یہ تھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رافع بن حریلمہ یہ یہودی تھا، اور وہب بن زید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے لیے ایسی کتاب لے کے آئیں جو آسمان سے نازل ہو، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نازل ہوئی، ہم اسے پڑھیں اور ہمارے لیے دریات جاری کر دیں، پھر ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، عرض کی کہ ان کے لیے پہاڑ کو کوہ صفا جو ہے، صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، یہ قریش نے کہا۔ ایک مسلمان شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہمارے جو کفارے ہیں، گناہوں کے اوپر جو کفارے، وہ بنی اسرائیل کی طرح ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جو کفارے اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، قسم کا کفارہ، روزے کا کفارہ یا اور دیگر کفارہ جاتے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل سے بہتر ہیں۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ گناہ کیا اس نے اور یہ اس کا کفارہ ہے، یہ گناہ کیا یہ۔ ایک قوم کے ساتھ تو ایسا تھا کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا کسی نے یہ گناہ کیا، رات کو وہ گناہ کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا تو پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا، یا جو پورے ایک دن اور ایک رات میں گناہ ہوئے اگلے دن وہ اس کی پیشانی پہ لکھے ہوتے تھے، تو جب تک وہ کفارہ نہیں دیتا تھا اس کا تو وہ تب تک ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
تمہارے لیے بہتر ہے کہ جس طرح کے کفار اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، کم از کم وہ رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دوسروں کے سامنے، تذلیل تو نہیں ہوتی تمہاری، تو یہ بہتر ہے۔ تو اس آیت ان سوالات کے ضمن میں یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اس طرح کے سوال کرنا شروع ہو گئے جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے کہ ہمارے لیے یہ کریں وہ کریں، وہ آسمانوں سے کھانے منگوائے اور چشمے جاری کروائے وغیرہ۔ بہرحال یہ ان میں حرج نہیں تھا، لیکن یعنی کہ یہ معجزات انبیاء سے صادر ہونا یہ عام بات ہے، ہوتے ہیں، لیکن اس طرح ڈیمانڈ کرنا اس کی مذمت کی گئی۔ وَتَكْثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت کتابیوں نے چاہا، کتابیوں سے مراد اہل کتاب یہودی اور نصرانی وغیرہ، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، ان کے سامنے حق ظاہر ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یہ ایمان والوں کو پھیرنا چاہتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری، تم چھوڑو درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو ایک بھاری نقصان اٹھانا پڑا، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، جانی مالی نقصان ہوا، تو یہ اوورآل مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی جنگ یا اچھا غزوہ جو تھا وہ ثابت نہیں ہوا۔ غزوہ احد، غزوہ احد کے بعد یہود کے کچھ لوگ جن میں زید بن قیس اور کچھ اور دیگر یہودی تھے، یہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لے کر آئے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو سر الرسول کا لقب ملا، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنازے پڑھتے تھے تو عام طور پہ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھ لیتے تھے یہ منافق تو نہیں ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، یہ بندہ ٹھیک تھا، صاحب ایمان ہے۔ تو یہ گویا رازدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عمار بن یاسر، تو ان کے پاس یہ یہودی آئے اور کہنے لگے دیکھا تم پر کیسی مصیبت آ گئی ہے، کتنا نقصان ہو گیا تمہارا، ہم جو رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ سیدھا ہے، اس پہ آ جاؤ، اسی پہ آ جاؤ، یعنی کہ یہودیت کو قبول کر لو۔ تو حضرت عمار نے یہ پوچھا کہ تمہارے ہاں تمہاری شریعت میں جو بد عہدی کرتا ہے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں یہ بڑا سخت گناہ سمجھا جاتا ہے اور اس شخص کو ہم منافق تصور کرتے ہیں کہ جو عہد توڑ دیتا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا عہد کیا ہوا ہے، ہم وہ عہد نہیں توڑ سکتے، وہ وعدہ نہیں توڑ سکتے، ہم ان کے تا حیات وفادار رہیں۔ وہ مطلب یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یہ دونوں، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار، اور آ کے بتایا کہ اس طرح ہمیں یہود کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے جو جواب دیا درست دیا، تم یہاں کامیاب ہوگے، یہ ان کو بشارت دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، یعنی جو بھی تم نیک عمل کر کے آگے بھیجو گے اللہ اس کا اجر تمہیں لوٹائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، اور اہل کتاب بولے، یہود و نصارہ بولے کہ ہرگز جنت میں نہ آ جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ اچھا ایک بات مزید یاد رکھنے کی کہ قرآن نے ہمیشہ ان کو نصرانی کہا ہے، نصرانی کہا، عیسائی نہیں کہا، یعنی کہ اسے ہم اپنے عرف میں عیسائی کہتے ہیں، تو قرآن نے انہیں کیا کہا؟
نصرانی، جہاں بھی ان کو مخاطب کیا نصرانی کے ساتھ کیا ہے۔ عیسائی کا مطلب ہے عیسیٰ والے، جو عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ کو ماننے والے تو ہم ہیں، جس طرح ماننے کا حق ہے۔ عیسائی تو ہم ہیں، عیسیٰ والے، کہ جس طرح اللہ رب العزت کا بندہ مانتے ہیں انہیں، ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ان کو ابھی بھی ان کی زندگی مانتے ہیں اور ان کا واپس سے شریف لانا مانتے ہیں۔ ان کو جس طرح ماننے کا حق ہے وہ مسلمان مان رہا ہے۔ اصل میں عیسائی تو مسلمان ہے، جو اصل عیسائی ہے وہ مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ کے ہم اتباع ان کو ٹھیک معنوں میں ماننے والے ہیں، جس طرح ماننے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا قال انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو انہوں نے بعد میں عقیدہ تثقیف جو ہے وہ گڑھ لیا عیسائیوں نے، اور ان کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو قرآن نے ان کو نصرانی کہا ہے، تو یہ نصرانی ہے، ان کے لیے جو سوٹیبل لفظ ہے وہ یہی نصارہ کہا جائے انہیں۔ تلک امانیہم، یعنی یہ پیچھے بات ہوئی کہ یہودی کہتے ہیں ہم جنت والے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم جنت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے ان کے متعلق کہا تلک امانیہم، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، یہ ان کے اپنا خیالی پلاؤ ہے جو پکا رہے ہیں۔ کل ہاتو برہانکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کوئی دلیل لے کے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں، اگر سچے ہو تو کیا دلیل ہے کہ تم ہی جنتی ہو، نصرانیوں کے پاس یا یہودیوں کے پاس۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے، فلہ اجر عند ربی، اور اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہی کوئی غم ہے، نہ ہی کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی یہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اس سے آگے انشاءاللہ العزیز کل شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا سنا سمجھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے۔